الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین و حاضرین، ہمارا جو سلسلہ تربیت کا اسباق کا سلسلہ جاری تھا تقلید پر دلائل کے بارے میں، اس سلسلہ میں کافی دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء ملت کے اقوال کی روشنی میں ہم پیش کر چکے، اور اس پر احباب کو کافی تسلی و تشفی حاصل ہوئی ہے۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک شخصیت کا مشورہ تھا کہ جس کی تقلید کرنی ہو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ شخصیت علم کے لحاظ سے کس مقام پر فائز ہے، عمل کے لحاظ سے ان کا رتبہ کیا ہے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ہم بھی ان کا علمی اور عملی لحاظ سے مقام دیکھیں، تاکہ ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ معمولی شخصیت نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں: امام امامہ و مقتدائے خلقاں، شرف فقہا و عز علماء، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کا تعارف اور آپ کے بارے میں دلائل کہ آپ بڑی علمی شخصیت، محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اس سلسلہ میں دلائل تو کثیر ہیں، لیکن میں جو چن کے آپ حضرات کے لیے لایا ہوں وہ چند اقوال اور چند کتب سے حوالہ جات ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں۔ تابعی کا مطلب ہے کہ جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو، صحابی سے شرف اکتساب علم کیا ہو، تو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو اب آیت کا مفہوم بعد میں پیش کیا جائے گا، پہلے یہ کلیئر کیا جائے کہ آپ واقعی تابعی ہیں اور آپ کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے۔ کون کون سے صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے اس سلسلہ میں پہلے ہم کلیئر کرنا چاہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور قبل اس کے آپ کا نام جو ہے نا وہ کلیئر کرنا چاہیے۔ آپ کا نام ہے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے اور نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے، اور امام اعظم آپ کا مشہور و معروف لقب ہے۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، اور اب جو آپ کے بارے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ تابعی ہیں، آپ کی صحابہ سے ملاقات ہے، اس سلسلہ میں کون کون سے علماء نے، کون کون سے محققین نے، کون کون کے محدثین اہل علم حضرات نے آپ کے بارے میں تابعی ہونے کا ذکر کیا ہے، تو ان میں سب سے پہلا نام ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے فرمایا: انہ من ابناء فارس راآ انسن، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابناء فارس میں سے ہیں، اور آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، ان کے دیدار سے شرف یاب ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ہے۔ نمبر 2، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی لکھا اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 391، آپ فرماتے ہیں انہو رآ انس بن مالک،
تو امام ذہبی بھی فرما رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ہے۔ نمبر 3 ہے امام ابن کثیر، وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہو ادرک اسر الصحابۃ ورعا انس بن مالک، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 107۔ تو امام ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا دور پایا اور آپ کی ملاقات حضرت انس بن مالک سے ہے۔ نمبر 4 مشہور اہل حدیث عالم ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب، وہ خطیب بغدادی کے حوالہ سے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ادرک ابو حنیفہ اربعۃ من الصحابہ وہم انس بن مالک بالبصرہ و عبداللہ بن ابی اوفا بالکوفہ و سہل بن سعد ساعدی بالمدینہ و ابو الطفیل عامر بن واصلہ بمکہ۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 4 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، ان میں حضرت انس بن مالک ہیں، ان سے بصرہ میں ملاقات ہوئی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ہیں، ان کے ساتھ کوفہ میں ملاقات ہوئی، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ملاقات ہوئی، اور ابو طفیل عامر بن واصلہ ان کے ساتھ مکہ میں ملاقات ہوئی۔ یہ نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب ہے التاج المکلل، ان کے صفحہ نمبر 125 پر انہوں نے یہ چیز درج فرمائی ہے۔ اب جب کلیئر ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات صحابہ سے ہے، یہ تو چند صحابہ کا نام انہوں نے لیا، ورنہ بعض کتب میں ہے کہ آپ نے صحابہ کی جماعت سے ملاقات کی ہے۔ تو لیکن چونکہ جو بڑے لوگ ہیں جن کا نام لیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت انس سے ملاقات ہے اور باقی صحابہ سے بھی ملاقات ہے، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ تو جب تابعی ہیں تو اب قرآن پاک کی آیت سنیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ پہلے سبقت لے جانے والے چاہے وہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں، یعنی ان کا بڑا رتبہ ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اس کے بعد جن لوگوں نے نیکی کے سلسلہ میں، احسان کے سلسلہ میں ان کی اتباع کی ہے، تو اب ایک تو مہاجر صحابہ ہو گئے، دوسرے انصار صحابہ ہو گئے جنہوں نے ایمان میں سبقت حاصل کی ہے۔ تو اب والذین اتبعوہم بإحسان میں جو باقی صحابہ ان کے بعد ایمان لانے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کے بعد بھی صحابہ کے راستہ پہ چلنے والے، صحابہ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ جب مراد ہیں تو اب دیکھیے کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں کہ نہیں، کہ آپ نے صحابہ سے ملاقات کی اور صحابہ سے شرف اکتساب علم حاصل ہے، تو جب ہے تو آپ تابعی ہیں اور آپ کو یہ تابعیت کا جو درجہ ملا ہے، اس لحاظ سے قرآن پاک کی آیت میں جو وعدہ ہے صحابہ کی اتباع کرنے والوں کا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ جو مہاجر صحابہ ہیں یا انصار صحابہ ہیں یا ان کی جنہوں نے بعد میں پیروی کی، ان کے لیے ہے کیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اب یہ اس کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے بن رہے ہیں، اور بھی افراد ہیں، لیکن چونکہ ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ بھی اس آیت کے مصداق میں شامل ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے، آپ کو یہ بڑا شرف حاصل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ کا جو تابعی ہونے کا شرف ہے، اس شرف کی بنا پر اس آیت سے آپ کو بھی فیضان کا حصہ مل رہا ہے، اور اس آیت کی بنیاد پر آپ سے اللہ راضی ہے، آپ اللہ سے راضی ہیں، اور پھر اللہ کا آپ سے جنت کا وعدہ ہے، اور یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو یہ آپ کا مقام ہم نے قرآن مجید کی آیت کی روح سے، آیت کی روشنی میں سے ہم نے پیش کر دیا کہ آپ چونکہ اتباع صحابہ میں اول لوگوں میں شامل ہیں، تو آپ اس آیت کے مصداق میں شامل ہیں۔ آئیے اب آپ کی فضیلت کے لیے حدیث نبوی شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو حدیث شریف ہے صحیح مسلم شریف، اور حدیث کا نمبر ہے 6497، اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان الدین عند الثریہ لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کر قیامت تک نظر رکھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین، اور کسی حدیث میں علم کے بھی الفاظ آئے ہیں، دین یا دین کا علم جو ہے وہ ثریا کی بلندیوں پہ بھی ہو تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص ہوگا جو وہاں سے بھی حاصل کر لائے گا۔ تو اب اس حدیث میں آپ ابن حجر کی زبان سے سن چکے کہ انہ من ابنائے فارس، کہ امام ابو حنیفہ ابنائے فارس میں سے ہیں، اور یہی باقی امام ذہبی نے بھی اس کو ذکر کیا کہ ابنائے فارس میں سے ہیں۔ تو جب آپ ابنائے فارس میں سے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابنائے فارس میں سے ایک رجل ہوگا، ایک شخص ہوگا کہ اگر دین ثریا پر بھی ہوگا تو وہ وہاں سے جا کے حاصل کر لے گا۔ تو اب یہ ہم نے تو صرف اشارہ کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف ہماری بات ہی نہ رہے، اس پر مضبوط دلائل آ جائیں کہ اس حدیث شریف میں وہ شخصیت مراد کون ہے، کون مراد ہے۔ تو اس پر جو شرح آ رہی ہے وہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حنفی نہیں ہیں، شافعی ہیں۔ شافعی المذہب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس مسلم شریف کی حدیث کی شرح میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت کا ذکر فرمایا ہے وَقَدْ بَشَّرَ بِالْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَدِيثِ، کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ کی بشارت دی ہے کہ وہ علم کے اس مقام پر فائز ہوں گے کہ اگر علم یعنی دین ثریا پر بھی ہوگا تو وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ہوئے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسری دلیل اس حدیث کی شرح کے لیے کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ، اور بھی کتب میں ہے لیکن میں دو بڑے بڑے نام لے کر آیا ہوں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری جو شخصیت ہے وہ بھی حنفی نہیں ہے، وہ بھی شافعی ہے، حضرت امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تو پوری کتاب حضرت امام ابو حنیفہ کی شان میں لکھی ہے، اور اس کتاب سے میں نے کافی حوالہ جات جمع کیے ہیں۔ کتاب کا نام ہے الخیرات الحسان۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ان الامام ابا حنیفہ والمراد من حاذ الحدیث، کہ اس حدیث سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اب آپ اور میں خود غور کریں کہ جس شخصیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی علمی عظمت اور ان کی علمی درجہ کو بیان فرما رہے ہیں تو وہ کس درجہ کے عالم ہوں گے، ان کا علم کے لحاظ سے کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ تو یہ دو جو شرح میں نے پیش کر دی ہیں، اور الخیرات الحسان کے صفحہ نمبر 28 پر یہ بات ہے، اور اس کے بعد یہ بارگاہ نبوی تھی، بارگاہ خداوندی سے بھی حضرت امام ابو حنیفہ کو جو فیض مل رہا ہے وہ ذکر کر دیا، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بشارت مل رہی ہے اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ تو حضور چونکہ مدینۃ العلم ہیں، اور اس مدینۃ العلم کے باب سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، تو اب ان کی بارگاہ سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دیکھتے ہیں کہ کیسے جاری و ساری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایت پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کے پوتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد وہ فرماتے ہیں کہ ذہب ثابت الی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وهو صغیر، کہ ثابت یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ثابت بن، ٹھیک ہے، وہ تشریف لے گئے بچپن میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، تو فدعا لہ بالبرکۃ فیہ وفی ذریتہ، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ثابت کے لیے بھی برکت کی دعا کی، اور ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد کے لیے بھی برکت کی دعا کی۔ تو یہ اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَن يَكُونَ قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب فِينَا، کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی تھی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی ہے، اور اللہ نے وہ برکتیں ہمیں عطا کر دی ہیں۔ تو اس لحاظ سے باب مدینۃ العلم سے بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فیضیاب کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بات ذکر کی ہے یہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 395 میں ذکر فرمائی ہے، اور الخیرات الحسان کے صفحہ نمبر 125 پر ہے۔
تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک سے فیضان ہے اس میں بھی امام ابو حنیفہ کا حصہ دیکھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی سن لی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ان کے لیے دعا بھی سماعت فرما لی۔ اب آگے چلیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سادات خاندان میں ایک بڑا نام ہے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے، ما احسن ہدیہ و سمتہ وما اکثر فقہہ، کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کتنی اچھی ہے، اور ان کا راستہ کتنا سیدھا ہے، اور ان کا فقہ میں کتنا زیادہ حصہ ہے، فقہ میں کتنا بڑا درجہ ہے۔ یہ بھی الخیرات الحسان کے صفحہ نمبر 76 پر ہے۔ اور ان کے بعد ان کے ہی عالی شان صاحبزادے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256 پر فرماتے ہیں امام ذہبی کے امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ آپ کو کہاں کہاں سے فیض علم حاصل ہو رہا ہے، آپ دیکھتے جائیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اور اہل بیت اطہار سے فیضیاب ہونے کے بعد اب میں صرف جو گفتگو ہے اس کو طولانی شکل نہیں دینا چاہتا، ورنہ بہت سارے باقی ائمہ اہل بیت سے بھی آپ کو فیض حاصل ہے۔ تو بہرحال یہ اہل بیت کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت بیان کرنے والے کون کون لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد جو فقہ کے 4 اماموں میں سے 3 باقی امام ہیں، ان کی زبان سے بھی سنتے ہیں کہ وہ ہمارے امام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ان میں بڑا نام ہے حضرت امام مالک، جو محدث مدینہ ہیں، فقیہ مدینہ ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کتاب کا نام ہے التاج المکلل، جو کہ میں نے بتایا کہ مشہور اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ تو اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ قیل لمالک، امام مالک سے پوچھا گیا، هل رأیت ابا حنیفہ، کہ کیا آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھ؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی امام ہیں اجتہاد کرنے والے، یا محدثین ہیں، سیاستہ کے امام ہیں، یا مجتہدین امام ہیں، وہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان سب سے پہلے جو جلوہ گر ہونے والے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس دن امام اعظم ابو حنیفہ 150 ہجری میں انتقال کر رہے تھے نا، تب امام شافعی پیدا ہو رہے تھے۔ یعنی آپ کو اتنی اولیت حاصل ہے، اور تابعیت بھی حاصل ہے، اور پھر صحابہ کے بعد کا دور آپ کو حاصل ہے، تابعین کا دور آپ کو حاصل ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، هل رأیت ابا حنیفہ، فقال نعم، کہنے لگے ہاں میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے۔ وہ کس شان کے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ کس شان کے علمی لحاظ سے، کس مرتبہ، کس مقام کی شخصیت ہیں۔ وہ ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں، رجلا لو کلمتہ فی ہذہ الساریہ ان یجعلها ذهبا اقام بحجتہ۔ امام مالک فرمانے لگے وہ ایسا عظیم الشان مرد تھا، وہ علم کا اتنا بڑا پہاڑ تھا کہ یہ جو ستون کھڑا ہے نا، اگر آپ ان سے کہتے نا کہ اس کو سونے کا ثابت کر دو، یہ جو ستون کھڑا ہے آپ انہیں کہتے کہ اس کو سونے کا ثابت کر دو، تو لقام بحجتہ، تو اپنے دلائل سے اسے ثابت کر دیتے۔ ایسے نہیں کہ بس سونے کا ہے، دلائل سے ثابت کر دیتے۔ یہ ایسا نہیں کہ واقعی ایسا ہوتا، یہ الفاظ بولنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ علمی لحاظ سے بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی حجتیں، اتنے دلائل موجود ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ارشاد الخیرات الحسان کے صفحہ نمبر 60 پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل ورع اور اہل زہد، اہل ایثار تھے، اور آخرت میں ایسے رتبہ میں ہیں کہ جس رتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت ہیں، تو جن کی بڑی تقلید ہو رہی ہے اہل عرب کے ہاں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ زہد و تقوی کے لحاظ سے، ورع کے لحاظ سے، ایثار کے لحاظ سے بڑی شخصیت ہیں، اور پھر اللہ ان کو آخرت میں جو مقام عطا کرے گا اس مقام تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ تو اس سے مراد آپ کے دور اور آپ کے دور کے بعد والے افراد ہیں، کہ آپ کو جو مقام حاصل ہوگا وہ مقام کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آگے چلیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی التاج المکلل کے صفحہ نمبر 126 پر ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں، من اراد ان یتبحر فی الفقہ
اگر کوئی بندہ چاہتا ہو کہ میں فقہ کے میدان میں متبحر عالم بن جاؤں، فقہ میں مہارت حاصل کر لوں، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فہو عیال علی ابی حنیفہ، تو اسے امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ الفاظ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ جو فقہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے حضرت امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں، یعنی ان کی اولاد ہیں، فقہی لحاظ سے ان کی اولاد ہیں۔ یہ امام شافعی کے الفاظ ہیں۔ اور مزید فرماتے ہیں وَكَانَ ابو حنیفہ ممن وفق له الفقہ، امام ابو حنیفہ ان شخصیتوں میں شامل ہیں کہ جن کے لیے فقہ کو جو ہے نا وہ بنایا ہی ان کے لیے گیا ہے، موافقت ہی فقہ کی ان کے ساتھ رکھی گئی ہے، فقہ کی توفیق ہی ان کو دی گئی ہے، ان شخصیتوں میں امام ابو حنیفہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ارشاد ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ دیکھتے جائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے شخص ہیں جن کے بارے میں اہل علم حضرات کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو آگے ہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ یہ سند پر جرح کرنا، تعدیل کرنا، اس کے امام ہیں۔ یہ علمی لوگ جانتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ یحییٰ بن معین بڑی شخصیت ہیں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کان ابو حنیفہ ثقۃ لا یحدث بالحدیث الا بما یحفظہ۔ وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے میدان میں بھی ثقہ شخصیت ہیں۔ تو اس کے بعد یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں۔ یہ سارے لوگ یعنی عام لوگ نہیں ہیں، محدثین کی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں قد اخذنا باکثر اقوالہ، یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر اقوال لیے ہیں، یعنی ان کی روایات لی ہیں۔ یہ الخیرات الحسان صفحہ نمبر 61 پر ہے۔ اس کے بعد ہیں محدثین میں حضرت شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑی شخصیت ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جرح و تعدیل کے پہلے امام ہیں۔ تو اب وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کانا واللہ، کہتے ہیں عام بات نہیں ہے، اللہ کی قسم، کانا واللہ حسن الفہم وجید الحفظ، کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کا فہم بڑا حسین تھا اور ان کا حفظ جو تھا، حافظہ جو بڑا جید تھا۔ یہ خیرات الحسان میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہی کا قول، جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا، وفات فرمائی، ان کو خبر پہنچی کہ امام ابو حنیفہ انتقال کر گئے ہیں، تو انہوں نے کیا الفاظ، کیا جملے استعمال فرمائے؟ فرماتے ہیں طفع عن الکوفۃ نور العلم، کوفہ سے علم کا نور بجھ گیا، یعنی ایک علم کا نور تھا جو کوفہ میں روشن تھا، وہ بجھ گیا۔ انہم لا یرون مثلہ ابدا، اب کوفہ والے ایسی شخصیت کبھی نہیں پائیں گے، یعنی یہ محدثین کہہ رہے ہیں۔ الخیرات الحسان صفحہ نمبر 135 پر۔ اور اس کے بعد امام ذہبی، جن کا پہلے بھی ذکر ہو چکا، وہ سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے الامام، یعنی آج لوگ کیسے کیسے اٹھ رہے ہیں اور ایسی بڑی شخصیات کو کیسے کیسے لفظوں کے ساتھ ان کی تحقیر کر رہے ہیں، ان کی تنقیص بیان کر رہے ہیں، لیکن جو علم کے بڑے بڑے تھم ہیں، علم کے میدان میں جن کا بڑا نام ہے، تو جن کو علم کی دنیا میں سلام کرنا پڑتا ہے محدثین کے، ہاں، تو وہ شخصیات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الامام، ابو حنیفہ امام ہیں اور فقیہ الملت، ملت کے فقیہ ہیں۔ انہ من ابناء فارس، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ آپ ابناء فارس میں سے ہیں۔ والناس علیہ عیال فی ذالک، آپ فقہ میں اور جو علم فقہ ہے، فقہاء کے میدان میں آپ کو وہ ہستی آپ ہیں، آپ کو مقام حاصل ہے کہ باقی سارے لوگ جو فقہ حاصل کرنے والے ہیں وہ آپ کے عیال ہیں، آپ کی اولاد ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں حدث عنہ خلق کثیر، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خلق کثیر نے حدیث بیان کی ہے، ان سے سنی ہے۔ اگلا نمبر ہے امام ابن کثیر، وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 107 میں لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں، هو الامام ابو حنیفہ، یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ، کہتے ہیں احد الائمۃ الاسلام، آپ اسلام کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، والسادۃ الاعلام، اور جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں آپ سرداری کی حیثیت رکھتے ہیں،
وأحد أرکان العلماء، علماء کے ارکان میں سے آپ ایک شخصیت ہیں، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاہب المتبوعہ، جو 4 مذاہب ہیں نا ان کے جو امام ہیں ان میں سے آپ ایک بڑی شخصیت ہیں، وأقدمهم وفاتاً، آپ ان میں سے وفات کے لحاظ سے پہل رکھتے ہیں، یعنی آپ کی پیدائش بھی پہلے ہے اور اس لحاظ سے وفات بھی پہلے ہے، اور فرماتے لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عَصْرَ الصَّحَابَةِ وَرَأَىٰ أَنَسَ بْنِ مالک، کیونکہ آپ نے صحابہ کا زمانہ پایا اور حضرت انس بن مالک سے آپ کی ملاقات ہے، ان کی زیارت کی ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے جناب، بڑا نام امام بخاری کے استاد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد۔ لوگ بخاری کو تو لے لیتے ہیں لیکن بخاری جن سے لی ہے ان پہ بھی غور کر لیں۔ امام بخاری کے جو راوی ہیں وہ اکثر آپ کے استاد جو ہیں وہ حنفی ہیں، کثیر تعداد میں آپ کے استاد حنفی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بلا واسطہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طریقہ سے امام ابو حنیفہ کے فیض یافتہ ہیں۔ تو اب جن کا نام لے رہے ہیں نا وہ امام بخاری کے تو استاد ہیں لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، تو اس لحاظ سے امام بخاری امام ابو حنیفہ کے پوتا شاگرد ہوئے، تو جو امام بخاری کو مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں زبان نہ کھولا کریں۔ تو کون ہیں امام بخاری کے استاد؟ مکی بن ابراہیم، اور یہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کانا عالم اہل زمانے ہی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اپنے زمانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو امام بخاری کے ایک استاد کا ذکر کر دیا نا کہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو ہیں تو کافی سارے لیکن میں 3 4 5 کچھ نام لکھ کے لایا ہوں، وہ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا تاکہ سننے والوں کو جاننے والوں کو پتہ چلے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں یا دادا استاد ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ سے فیض یافتہ ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو ان میں ایک تو نام ہوا مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے علاوہ نام ہے ضحاک بن مخلد اور ابو عبداللہ الانصاری، ابو عبد الرحمن المکری، عبید اللہ بن موسیٰ اور فضل بن دکین، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن آپ یہ یقین کر لیں کہ جن کے نام میں نے لیے ہیں یہ ادھر امام بخاری کے استاذ ہیں اور ادھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اس طرح آپ اپنے والد کے واسطہ سے بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں کہ امام بخاری اپنے والد کے یعنی حضرت اسماعیل کے جو ہے نا وہ شاگرد ہیں، تو وہ آگے سے جن کے شاگرد ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن مبارک، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے واسطہ سے عبداللہ بن مبارک کے ذریعے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخصیت ہے حماد بن زید، یہ بھی امام بخاری کے والد کے استاد ہیں اور ادھر سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، لیکن محدثین میں جو بڑا نام آج بولا جاتا ہے امام بخاری کا، وہ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے فیض یافتہ لوگوں سے فیض لے رہے ہیں، تو یہ بڑی بات تھی۔ اس کے بعد جناب یہ دلائل کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے۔ اب آخر میں جو آج کے زمانہ میں ایک پریشانی بنی ہوئی ہے، ان افراد کے لحاظ سے ان کے معتبر شخصیت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اہل حدیث حضرات کے مشہور عالم ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کس قدر ادب و احترام اور ان کا علمی مقام سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کو سمجھیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب التاج المکلل میں کیا لکھا؟ سب سے پہلے تو الامام ابو حنیفہ، جیسے کہ باقی محدثین نے بھی آپ کو الامام کے نام سے یاد کیا ہے، تو انہوں نے بھی نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی کہا الامام ابو حنیفہ۔ اس کے بعد کیا؟ کان عالما عاملا زاہدا عابدا تقیا کثیر الخشوع دائم التضرع الی اللہ تعالی ومناقبہ وفضائلہ کثیرہ۔ تو یہ اتنی بڑی ساری باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں، تو امت میں جو پریشانی بنی ہوئی ہے اور لوگ اس طرح ایک دوسرے سے اختلاف کر کے جھگڑ رہے ہیں، ان چیزوں پر ختم ہونی چاہیے کہ یہ معروف عالم ہے، مشہور عالم ہے،
اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کی شان اس طرح بیان کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، اور بہت زیادہ خشوع و خضوع والے ہیں، اور اللہ کے حضور بہت زیادہ جھکنے والے ہیں۔ وَمَنَاقِبُهُ وَفَضَائِلُهُ كَثِيرًا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ تو اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ جن کا نام ذکر کیا گیا یہ بڑے بڑے علم کے مینارے ہیں، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم بالحدیث کا اور علم بالفقہ کا اعتراف کیا ہے اور آپ کو سلام عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسی علمی شخصیات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بارگاہ سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔